کسی بھی جنگ میں مسلمان کو مسلمان کی جنگ میں فائدہ کبھی نہیں پہنچا، کر کے دکھایا ہے، مسلمانوں کو اس نے توڑ کر دکھایا ہے، اور کافر کی یہودی اور عیسائی کی بات مان کر خود کو ایک دوسرے سے جدا کر، اس کا مقصد یہی ہے کہ تقسیم کریں اور ان لوگوں کو آپس میں لڑائیں تاکہ یہ خود لوگ کمزور ہو جائیں۔ جب یہ کمزور ہو جائیں گے تو اور امریکہ کی کشیدگی اور امت مسلمہ کا زوال، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اگر پتہ نہیں تو آئیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جان لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس بات کا ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کس حال میں ہیں، اور ہمارا کردار کیا ہے، ایران اور امریکہ کی جنگ میں ہمارا کردار کیا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اور آپ سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ میں نے ایک قرآن پاک کے ایک آیت کا چھوٹا سا ترجمہ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں ایران اور امریکہ کی کشیدگی محض دو ملکوں کا جھگڑا نہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ آج جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، یہ صرف جنگ نہیں، محض جنگ نہیں، بلکہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا بہت بڑا امتحان ہے۔ آج کل ہر طرف یہ بحث ہے کہ جنگ ہوگی یا مذاکرات، لیکن بے حیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچے کیسے۔ آج کل ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہوگی یا مذاکرات ہوگا۔ بحیثیت ہم مسلمان ہم خود کو دیکھیں کہ ہم یہاں پر پہنچے کیسے، جنگ کے میدان میں آئے کیسے۔ ہم خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد امت مسلمہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ آج ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ ہمیشہ غیر مسلم مغرب ریاست اور امریکہ کو ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک سے لڑتا ہے، اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کا فائدہ امریکہ اور مغرب کی ریاست کو ہوتا ہے۔ امریکہ کی ریاست کیا کہتی ہے؟ امریکہ کی ریاست کہتی ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، یعنی کہ ہر ایک مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، اور خود اپنی جو ہے نا حکومت قائم کرے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ امریکہ کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ کن لوگوں میں پہنچا رہا ہے؟ یہ صرف مسلمانوں میں نظریہ پہنچا رہا ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ امریکہ کا یہ خیال ہے، اور اس نے کر کے دکھایا ہے، مسلمانوں کو اس نے توڑ کر دکھایا ہے، فرقوں میں گروہوں میں تبدیل کر کے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھایا ہے امریکہ نے، اور مسلمان کو مسلمان سے لڑا کر بھی دکھایا ہے امریکہ نے، اور اس کا فائدہ خود امریکہ کو پہنچا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی جنگ میں مسلمان کو مسلمان کی جنگ میں فائدہ کبھی نہیں پہنچا، مسلمان کو مسلمان کی جنگ میں کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ فائدہ جو پہنچا وہ صرف امریکہ کو پہنچا فائدہ۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ تقسیم کریں اور ان لوگوں کو آپس میں لڑائیں تاکہ یہ خود لوگ کمزور ہو جائیں۔ جب یہ کمزور ہو جائیں گے تو اوپر سے ہم ان پر مسلط آ جائیں گے۔ ان پر کیا آ جائیں گے؟ مسلط آ جائیں گے۔ اگر یہ مل کر رہیں گے، اکٹھے ہوں گے، ساتھ میں ہوں گے، تو کوئی بھی دنیا کا کافر، کوئی بھی انگریز مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا جب تک مسلمان ساتھ رہیں گے۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قرآن پاک کی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہم نے اس حکم کی نافرمانی کر دی۔ اللہ نے جس چیز سے منع فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کہ آپ لوگ تفرقہ نہ ڈالیں، اپنے آپ میں
तफरक़ा ना डालें, बल्कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मगर हमने तफरक़ा डाल दिया, एक दूसरे से जुदा हो गई। हर एक ने कहा कि मैं हूँ, अना में आ गया हर कोई, और तफरीक़ा हो गया, फ़िरका वारियत हो गई, टोले के टोले हो गए, गुरु के गुरु बन गए। हर एक इस्लामी मुल्क जुदा होता गया। क्या हो गया? जुदा होता गया। और जुदा होने के बाद पता है फ़ायदा किसको हुआ? मगरबी रियासत को फ़ायदा हुआ। आज पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं वो मगरबी रियासत के ग़ुलाम हैं। किसके ग़ुलाम हैं? मगरबी रियासत के ग़ुलाम हैं। कोई भी ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है जो इस वक्त आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, कोई भी नहीं है। सारे के सारे ग़ुलाम बन चुके हैं। ये किस वजह से हुए? ये इस वजह से हुए जब अल्लाह की हमने नाफरमानी की, अल्लाह के कुरान की जब हमने नाफरमानी की, जब हमने तफरक़ा डाल दिया। हालांकि अल्लाह ने फरमाया तफरक़ा ना डालो, और अंग्रेज़ और अमेरिका ने बोला कि तक़सीम करो और हुकूमत करो। तो हमने किसकी बात मानी? हमने अपने बाप की बात मानकर, अंग्रेज़ और काफ़र की, यहूदी और ईसाई की बात मानकर ख़ुद को एक दूसरे से जुदा कर दिया। और जुदा करने के बाद अब पता है फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा अमेरिका को हुआ, मगरबी रियासत को हुआ। अब पूरी इस्लामी सल्तनत पर, इस्लामी ममालिक पर उन लोगों की हुकूमत है। उन लोगों के कहने पर पूरी इस्लामी रियासत में उन लोगों के एजेंसियाँ मौजूद हैं, उन लोगों के इशारों पर काम चलता है।